السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے اور مجھے لیلۃ القدر حاصل ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں اور کون سی دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنا تو آپ کو پسند ہے، لہٰذا آپ میرے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ یعنی اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے رکھے اور احتساب کے ساتھ یعنی جو روزے وہ رکھ رہا ہے اس پر وہ اجر و ثواب کی امید بھی رکھے، تو ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے رمضان کے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص رمضان کی راتوں میں رمضان میں قیام کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے اور اپنے عمل پر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح جو لیلۃ القدر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، قیام کرے، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں، سوال مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا، چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگ۔ آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نکتہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی، تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا، خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورا قرآن میں موجود ہے۔ فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہیں فالو کرنا ہے۔ والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے۔ والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے۔ والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔
اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں۔ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہوں، اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں۔ ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی، علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں۔ ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق، تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے، وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا، اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے۔ وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے، وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا خامخواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے، وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے۔
تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھئی اب تو مسئلہ نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے۔ یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرعون کے پاس، حضرت فرعون نہیں، وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ بھی پریشان، یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے مقتول کو کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے۔ اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورت البقرہ۔ اچھا، ابتدا ہوتی ہے سورت کی الف لام میم سے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا، الف لام میم، الف لام را، حامیم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ۔ تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہے، کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہے، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت، میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے۔ جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علیہ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ۔ تو الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہے، الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے، یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو۔ تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا۔ انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات کی۔ بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ پہلی قسم انسانوں کی ہے مومنین کی، 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہے، ان کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، پھر منافقین کا۔ مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے، الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہیں
متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، غیب کی چیز ہے، جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو مجھے۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی شرط۔ مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو، تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے، تو یہ ایمانی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے، اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ تو ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے۔ اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ کفار کا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے، اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے۔ تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا۔ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے۔ تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے۔ دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے۔ بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں، اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اب مختصر سا میں ذکر کروں گا، انشاءاللہ اس کو ختم کرنا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے، اپنا خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان پر عمل کرے اور اسے زمین میں نافذ کرے۔ تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جو مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا
علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی، پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں فکر کریں، تدبر کریں۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے، تو جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے تو ہم ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پانچویں چیز ہے قرآن پر عمل کرنا۔ دیکھیں اسلام میں علم کے ساتھ عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ صرف علم بلا عمل ہو تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، وبال ہے۔ تو بلا علم کے عمل بھی درست نہیں اور بلا عمل کے علم بھی درست نہیں، بلکہ علم بالعمل ہونا چاہیے کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ لہٰذا قرآن کریم میں ہم جو پڑھیں گے، سمجھیں گے، یا جو خلاصہ اس لائیو سیشنز کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، ظاہر ہے پورے قرآن کی تفسیر نہیں آ سکتی لیکن بس ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو بھی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ چھٹی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ دیکھیں یہ امت جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت دعوت ہے، یہ امت دعوت ہے، یہ امت بھیجی گئی ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں۔ آپ صرف اپنے لیے قرآن پڑھ کے سمجھ لیں، عمل کر لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، پھر تبلیغ بھی کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تمام انسانیت تک پہنچانا ہے اس قرآن کریم کے پیغام کو، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو ویورز جڑے ہوئے ہیں میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو آپ لائیو میں یہاں پر جڑے ہیں اور اس وقت اس قرآن کے خلاصہ کو سننے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ اپنے سے نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں اپنے بزی شیڈیول سے تاکہ آپ اس کے کلام کو سمجھ سکیں، یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کی پہلی رات میں اس مبارک کام میں آپ حصہ لے رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرن۔ تو یہ جو 6 حقوق ہے قرآن کریم کے، تو ان پر ہمیں سب سے پہلے عمل بھی کرنا ہے قرآن کو سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ مختصراً میں بتا دوں، ایمان لانا، تعظیم کرنا، اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کے بعد ہے عمل کرنا، اس کو سمجھنا، نمبر 5 ہے اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد ہے کہ اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اب آئیں ہم پہلے پارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سب کو معلوم ہے فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتح عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو، ٹھیک ہے؟ تو اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا گیا چونکہ یہ سورت پورے قرآن کی بگننگ میں ہے، شروع میں ہے، تو گویا یہ سورت پورے دیگر سورتوں کو اور پورے قرآن کو کھول رہی ہے، اسٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے، بگننگ یہاں سے ہو رہی ہے پورے قرآن کی، تو اس وجہ سے اس سورت کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورت الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں اور علماء نے مختلف نام گنوائے ہیں، جن میں ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے سورت الفاتحہ کو، اس کے علاوہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا مطلب کیا ہوا؟ پورے قرآن کی اصل۔ ام القرآن سورت الفاتحہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت اہم سورت ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سورت ایسی ہے جس میں پورے قرآن کا نچوڑ موجود ہے۔ پورے قرآن میں کیا ہے؟ توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قیامت آخرت کا ذکر ہے، احکامات کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو آرڈرز دیے ہیں، ماننے والوں کا ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں پورے 30 پارے میں، لیکن سورۃ الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا نچوڑ موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ، اس کی سمری موجود ہے، اس لیے اس سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کی اصل ہے، یہ پورے قرآن کی اصل ہے۔ تو اب وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں توحید داخل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک اللہ کی تعریف کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو پورے قرآن میں جہاں توحید کی تفصیل موجود ہے، سورۃ الفاتحہ میں اس کا نچوڑ موجود ہے۔ یہ پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، دعا بھی اگر کسی سے مانگی جائے گی صرف